عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفان دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ برادران اسلام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس محفل کے اندر ہم شریک اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آج ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کر رہے ہیں، اور معراج کیا ہے؟ معراج یہ ساری کائنات پہ ہے حضور کا راج۔ آج یہ محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں بانیان محفل کا۔ اودے تو بعد انتہائی واجب الاحترام محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا قاری اللہ یار نقشبندی سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب جناب محترم المقام قاری فیاض احمد فریدی صاحب المعروف سیال ساؤنڈ سسٹم۔ تو ماشاءاللہ انہیں نعت بھی پڑھی ہے۔ میں نے تو اج لگیا پتہ بھی قبلہ قاری صاحب خود شاعر ہیں، قبلہ قاری صاحب خود شاعر ہیں، اور شاعرانہ انداز کے اندر یہ خود شاعر ہے، اور شاعر کے شاعرانہ انداز کے اندر آپ کو انہوں نے تخیل کی دنیا میں کروائی مدینے کی سیر ہے، اور اب خیر ہی خیر ہے۔ جس طرح قاری صاحب نے حکم فرمایا اب میں نے آپ کو کروانی معراج کی سیر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ معراج کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ معراج دا واقعہ رونما کیوں ہویا؟ وہ دی وجہ کی سے یہ نہیں ہے کہ معراج اچانک ہی درپیش آ گیا۔ بچے اور کوئی بھی سب خاموش رہو برائے مہربانی، اور میں آج بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج دیا منزلہ ہر کوئی بیان کرتا ہے، اور معراج ہر کسی کو سن دے ہو آپ، لیکن حضور نے معراج کروائی کیوں؟ یہ نہیں کہ اچانک معراج دا واقعہ در پیش آ گیا اور رب کائنات نے اپنے محبوب کو معراج کروایا، بلکہ ادھے پیچھے بہت کچھ ہے۔ خالق کائنات جل والا شانو ہونے جدو ویکھیا کہ محبوب دیا دکھ، محبوب دیا تکلیفاں اور دکھ پریشانیاں محبوب دیا ود گئی، پریشانیاں بڑھ گئی، دکھ بڑھ گئے، اور عشق کے دریا کناروں کو چڑھ گئے، تو پھر رب نے اپنے محبوب کو معراج کرا۔ نعتاں بھی تو سماعت کیتیاں، تلاوت کلام پاک کی ہوئی کہ بلا قاری صاحب بول رہے لیکن تسی چپ رہے ہوتے ہوں، اچھا بولو سبحان اللہ، جن دی ہونا آواز اچھی مدینے پاک دا پہلا نمبر، ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ۔ نعتاں بھی تو سماعت کیتیاں، اور ادھر فکر ہراتے ننے منے بچے نے تو نعتاں بھی سنائیاں، اور نعتاں تو سنیاں
کہ بچیاں نے نعتاں پڑھیاں. یہ تواڈے ودی انٹرویو والا قاری صاحب دے علاوہ کسی نعت پڑھی گئی؟ کسی نہیں پڑھی. اور جڑے مدرسے دے بچے آئے یا ایک اور بچہ سی جنہیں نعت پڑھی ہے، اگر میں تسی کسی نو کھڑا کر کے ویکھ لو کسی نو نعت بھی نہیں آتی ہوگی. اور نعت آندی ہر کسی نو، پر نعت دا ادب، نعت دا طریقہ اور سلیقہ اونوں آندا ہے جڑا نعت مصطفیٰ صرف نہ جاندا ہوے، نعت خدا بھی جاندا ہوے. سبحان اللہ. تے ہن تسی آپ ہی سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ میں معراج کو کچھ ٹچ کروں، کافی زیادہ میں معراج بیان نہ کر سکا. سب تو پہلے دکھڑا بیان کراں گا جڑا ساڈے ملک دے واسطے اے بالکل باعث زیر نقطہ ہے اور شکوہ بڑھدا بھی ہے. ساڈے بچیاں نو نماز اور نماز دے فرائض دا پتہ نہیں، وضو دے مسائل دا پتہ نہیں، اور بس سکول پڑھائی جا رہے ہیں. ساڑھے بچے نو یہ پتہ ہے بھی اے تے بی تے سی تے زیڈ تے آئی کی. حضور والا غور کرو برائے مہربانی، اپنی گلاں چھڑ دیو. ساڑھے بچے نو دین دا پتہ نہیں، اسلام دے ارکان دا پتہ نہیں، لیکن اسی کدو تکر سکولہ وال بھجاں گے. صورتحال تے یہ ہو چکی ہے کہ ہن اے مہینہ سکول کھلدا ہے، ہفتہ کھلدا ہی نہیں. ہفتہ سکول کھلدا ہے، مہینہ کھلدا ہی نہیں. ہن کل دا مینوں اندازہ ہے ہو سکتا ہے کہ کل سکول بند ہو گئے. میری خیال دے وچ بل پاس ہون لگے کہ سکول 15 دن واسطے پھر بند کرن لگے. کیوں جی؟ کرونا وائرس دی وبا پھیل گئی. اللہ معاف کرے، کرونا وائرس سے مال ڈنگر بھی ہر روز منڈی جاندے رہن گے. ایک کرونا وائرس اللہ بچاوے. بابا فرید دربار بھی کل دا بند ہو گیا اور دیگر بھی شعبے بند کیتے جا رہے ہیں. ہن اللہ معاف کرے، دین نو اور دین دے محافظ لوگاں نو، قاری حضرات نو یا ائمہ کرام نو، مسجد امام نو کمی سمجھیا جاتا ہے جی میں مصلی اور میراثی ہے. جدوں ویکھے ساڈے بچے سکول نہیں جا رہے، چھٹیاں ہو گئیاں، سکول والے کڑ چھڈیا فیساں لے کے اور سب کچھ کر کے سب تو لتر مار کے رسایا، مطلب کڑ کے بجا دیتا. اس تو بعد ویکھے جی ہن سکول بند ہو گئے تے ہن مدرسہ تے عام ہے نا جی. اللہ معاف کرے، مدرسہ تے کمی ہے اور جڑا اوتھے بیٹھے او بھی کمی ہے جڑا پڑھا رہے ہیں. اسی جدوں مرضی جاواں گے تے جا کے وڑ جاواں گے تے گھس جاواں گے، جدوں مرضی دل کرے گا اسی پھر واپس گھر آواں گے. تے سکول دے ٹائم ٹیبل تو ہن خدا خوفی کرو. ہن میرے کول اج 3-4 بچے ہیں جی، ساڈے سکول چھٹیاں ہو گئی ہیں جی، تے ہن تسی سانو پڑھاونا شروع کر دیو مہربانی. اور اج تو مہینہ پہلے دی گل ہے، اوہی بچے سن جڑے میرے کول لوٹ کر گئے اور میں انہاں نو واپس موڑیا. کیوں کہ اوہی وقت سی نا کہ تسی سکول کھولے تے تسی ویکھیا ہن سکول کھل گئے، سکول کھل گئے، ہن دین دے موتی رل گئے. ہن انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. ہم کب تک اپنے بچوں کو فزکس، بایو، کیمسٹری، اے بی سی ڈی زیڈ اسی پڑھاواں گے؟ اور خدا خوفی کرو. اور انگریز نے تہاڈے منہ تے تماچا ماریا، تھپڑ ماریا کہ لوگو اسی جدوں مرضی چاہیے تہاڈے پاکستان دے اندر، تہاڈے ملکاں دے اندر اپنا قانون نافذ کر دیں گے، سانوں کوئی روکن والا نہیں ہے. اور پاکستان 8واں ملک ہو چکی ہے جن دے اندر ہن ایک قانون پاس ہو چکے ہے کہ ہن عورت نقاب بھی نہیں کر سکتی.
عورت حجاب بھی نہیں کر سکتی، 8واں ملک بن چکے ہیں۔ مطلب کی ہویا کہ پہلے حکومت آئی سی انگریزاں دی، مغلاں دی، پھر آئی ہندوؤں دی، تے ہن حکومت مرداں دی آئی، تکلیف ہو گئی عورتاں نوں۔ عورت مارچ 8 تاریخ کو ہویا تے ہن بل پاس ہو گیا، مطلب یہ جو عورت ہن آون لگی حکومت عورتاں دی تے ہن مرد رہ گیا پیچھے۔ لیکن آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ اللہ فرماتا ہے او لوگو میں عورتوں فضیلت نہیں بخشی، میں عورتوں فضیلت عورتوں مقام نہیں دیتا، میں مردوں مقام دیتا، تے مرد عورت تو اعلیٰ نے اور مرد اعلیٰ ہے، کیونکہ اُدھی وجہ کی ہے عورت نے گھر بیٹھ کے اپنے بچیاں دی تربیت کرنی ہے۔ تسی سن دے ہو، ترنم سن دے ہو، طرز سن دے ہو، پر آج آؤ سنو کہ آج کل ساڑے حالات کی اسی کس پر فتن دور دے اندر گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں مرداں نوں عورتاں تے فضیلت دتی ہے، عورتاں تے فوقیت دتی ہے، عورت دا درجہ وڈا نہیں ہے۔ تسی یہ دسو اسی عورتاں دے خلاف نہیں ہیں؟ پروردگار نے عورتاں نوں حقوق عطا فرمائے اور حضور نے عورتاں نوں حقوق دتے، لیکن تسی یہ ویکھ لو کہ کدی مسجداں دے اندر عورتاں بانگاں نہیں کدی بھی نہیں دتی۔ تسی گپاں کیوں لگا رہے ہو؟ بھی برائے مہربانی چپ کر دیو، خاموشی اختیار کرو گے۔ کدی یہ دسو بھی عورتاں نے مسجد دے اندر بانگاں دتی؟ اگر عورتاں بانگاں دینیاں ہوندیاں تے کی ولا قاری صاحب مسجد دے اندر کیوں ہوندے؟ اسی مسجداں دے اندر کیوں ہوندے؟ یہ وجہ ایسی کہ مرد ہی بانگاں دیندے اور مسجد دے اندر مرد ہی مسجد وچ آوندا بھی مرد جیڑا ہوندا صاحب درد اور جدا چہرہ ہوندا عشق نال زرد اور او صاحب مرد۔ تو عزیزان گرامی قرآن ایک ایسی کتاب لائب کتاب ہے کہ جڑی آسمان تو آئی اور باقی کتاباں اے فزکس بائیو کیمسٹری ایک قرآن دے وچوں نکالے ہوئے علم، لیکن تسی میں کوئی ملک دکھا دے وہ اسی تے پورے پاکستان دے اندر تسی ویکھ لو جتنے مسلمانوں دے ملک نے اوتھے فزکس بائیو کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، سائنس پڑھائی جا رہی ہے، لیکن مینوں کوئی ملک دکھا دیو جنہاں دے سکولاں دے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ مینوں کوئی یورپ ملک دکھا دیو، یورپ کنٹریز دے وچ امریکہ، کینیڈا، کوئی ملک دکھا دیو، برطانیہ کسی ملک دے اندر سکولاں دے وچ قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ معلوم ہویا کہ انگریز ساڈی زندگی دے نال کھیل رہے ہیں، ساڈی زندگی دے نال نہیں کھیل رہے، ساڈی آخرت دے نال بھی کھیل رہے ہیں، ساڈی قبر بھی تباہ کر رہے ہیں، حشر بھی تباہ کر رہے ہیں، دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اور ہن تواڈے منہ تے تھپڑ مارے ہیں پاکستان دی حکومت نے، ساڈے منہ تے تھپڑ مارے ہیں کہ ہن سکول بند ہو گئے، ہن وڑ جاؤ مسجداں دے اندر، ہن سر کھاؤ مولویوں تے فیساں ہر مہینے سکول وچ پہنچاؤ، بال پہنچاؤ بھاویں نہ پہنچاؤ، فیساں پہنچاؤ، لیکن سر مولویوں دے کھاؤ۔ گل میں ہے کہ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس واسطے انہیں آکھیا نا، انہیں آکھیا دین نبی دا وانگ یتیم، دین نبی دا وانگ یتیم، روے تے کرلاوے کتوں لے آواں عمر بہادر، جڑا روندیاں نوں گل لاوے۔
آؤ مسلمانوں، اب میں قاری اللہ یار سیفی صاحب کی صدارت میں آپ کی یہ کٹھی الجھی ہوئی سلجھا دوں۔ آؤ ایمان والو اس بات پہ غور کرو، آج یہ مسئلہ زیر غور ہے، اور کیونکہ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں ہر شخص ادھا بٹیرا تے ادھا مور ہے، کیونکہ ہر شخص آج کل شور ہے، ہر شخص کہہ رہے ہیں دین دے نعرے لگا رہے ہیں، پر لوگاں دی آخرت خراب فرما رہے ہیں، کیونکہ سکولوں دے اندر اور دین پڑھایا نہیں جا رہا۔ آج کل پاکستان دے حالات ویکھ لو، پاکستان دے اندر ایک تسی ویکھ لو کہ قانون پاس ہو گیا، عورت پردہ نہیں کر سکتی، عورت نقاب نہیں کر سکتی۔ او دی وجہ کی ہے عورتاں نے اپنی منوا لئی، حالانکہ وزیر اعظم بھی مرد ہے، وزیر اعظم بھی مرد ہے، اور جج بھی مرد ہے، وکیل بھی مرد نے، لیکن مرد نے اور انہاں دے چہرے زرد نے، کیوں؟ جو انہاں دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ عورت ہر سال ایک بار جلوس کٹدیاں نے، لیکن سارے دا بیڑا غرق کر دیا۔ اور تسی ویکھ لو میڈیا کھول کے کہ اوتھے کی ہویا اور کی ہویا، تسی اے اب ویکھ لو کہ مرد عورت کی کر رہے ہیں، کی ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کو معراج ایسے نہیں، حضور نو معراج ایویں نہیں ہویا۔ حضور نے قرآن پڑھیا، لیکن اج او قرآن اللہ معاف کرے قرآن دی کوئی حیثیت بھی نہیں رہ گئی، اور انڈیا دے اندر ایک ایسا شخص آ گیا جڑا اپنے آپ کو سید اکھوان لگ پیا، سید اکھوان دیاں، لیکن کی کیتا انہیں اسمبلی جا کے ایک بل پاس کروا دیتا جو انڈیا وچ قرآن پاک دے وچ کئی آیاتاں غائب کر دتیاں۔ انہیں کہا جی یہ آیاتاں ہے نہیں منسوخ، یہ آیاتاں ہے نہیں، تسی یہ دسو بھی وہ سید ہے، وہ بدبخت ہے، وہ سید نہیں ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے جو سید چیڑا ہوئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزیاں تے سر لٹکا دیتا گیا، پر قرآن دی تلاوت پہ ہوندی سی تے آواز پہ آندی سی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تو تلاوتیں ہو رہی تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نیزے پہ دے کے بتایا کہ لوگوں میں نے یہ بتا دیا کہ دین کو کبھی چھوڑنا نہ، میرے مصطفیٰ سے کبھی تعلق کو توڑنا نہ، کافر سے کبھی تعلق چھوڑنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ تو فرمایا کہ کافر سے تعلق چھوڑو نہ اور مصطفیٰ سے تعلق کو توڑو نہ۔ اللہ اکبر۔ ہن ویکھ لو تسی اس واسطے کسی نے آکھیا انہیں کہ شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ لوگوں تم کہتے ہو دین حسین ہے، پر دین دی جڑ دین کی ابتدا حسین ہے، اس لیے سنیوں کی آنکھوں کا چین ہے، جو حسین کو نہیں مانتا اس کا عقیدے میں عین ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا لوگوں سر دے دیتا، سر تن جدا ہو گیا، سر دے دیتا پر ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ نہ۔
اس واسطے سکول نہ پڑھاؤ، اگر پڑھا دیو مطلب دیگر پڑھاؤ، پر قرآن دی تلاوت فرماؤ، قرآن کو اپنے بچے کو آگاہ فرماؤ، اور اپنی قبر نو بھی سوارو، اپنی آخرت نو بھی سوارو۔ ایک بچہ تھا اور یہ جو جڑے ہوں نا حافظ قرآن، انہاں دا بظاہر کوئی مستقبل نہیں، ہوں وہ بچہ رات نو بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، جنگل دے وچ انہیں ایک جھونپڑی بنا تلاوت کرتا۔ ایک عورت آئی جو بادشاہ زادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، ہوں وہ آ گئی جنگل دے اندر سیر کرتی انہوں اپنا راستہ بھول گیا، وہ آ گئی چلدی پھرتی وہ حافظ صاحب دی جھونپڑی دے کول آ گئی کہ سہیلیاں کولوں بھی دور ہو گئی ہیں، میں کتنے جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اب حافظ صاحب نے اس کو دیکھا اور پھر کیا ہوا کہ اس حافظ صاحب نے اس سے پوچھا، اس نے کہا میں سہیلیوں کے ساتھ آئی تھی اور چلتی پھرتی چلتی بھول گئی، راستے کو بھول گئی، اب تیرے در پہ آئی ہوں، اب تو میری حفاظت فرما۔ حافظ صاحب نے اس کو پکڑا، حافظ صاحب نے اس کو جگہ دی، اپنی جھونپڑی میں سلایا، رات گزاری۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ تھوڑی دیر تو بعد وہ حافظ صاحب موم بتی نو اٹھا کے نا، دیوے نو اٹھا کے اپنی انگلیاں تے پھیر گئے، ہتھاں تے پھیر، حتیٰ کہ ہاتھ سڑ گئے، انگلیاں سڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہے کون؟ ماشاءاللہ سارے سنتے ہو، حافظ قرآن ہے۔ کی ہے؟ حافظ قرآن ہے۔ اور تسی ان دی شان بھی سن لو، حافظ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن ہے اور صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، لیکن اصل وچ ویکھیا جاوے تے ایہو انسان ہے۔ تسی دیکھ لو کی ہویا یونیورسٹیاں کالجاں دے بچیاں نے کی کیتا لاہور دے اندر، کراچی دے اندر جدو اے مارچ نکلیا نا، عورت مارچ، جدو ریلیاں نکلیاں تے بچیاں تے بچے تسی دیکھ لو کی کر رہے ہیں کہ وہ آپس دے اندر ملاقاتاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے دے منہ دے اندر کیک پا رہے ہیں۔ جناب کی ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایسا پرفتن دور آ گیا۔ اب سنو حافظ کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں سلا دیتا، جدو سویر ہوئی انہوں لوگ انہیں وزیر بادشاہ دے چمچے کڑچے لبدے حافظ صاحب دی جھونپڑی دے کول آ گئے، ویکھیا بادشاہ زادی اللہ اکبر۔ اب بادشاہ نے پکڑا، انہیں آکھے کتھے سے پوچھا جی حافظ قرآن دے کول سے، اس طرح معاملات ہوئے، انہیں ساری داستان سنائی۔ اللہ اکبر۔ اور کی ہویا؟ اس بادشاہ نے بلایا حافظ قرآن کو، انہیں کہ انہوں پکڑ کے پھانسی دے دو، اے سلا دیتا ہوں، پکڑ کے پھانسی دے دو۔ اللہ اکبر۔ بلایا حافظ صاحب کو، حافظ صاحب آ گئے اور انہیں آخری خواہش پوچھی، خیر انہیں کہہ دی لگا دے وہ پھانسی۔ جدو پھانسی دے ہونے لگے بادشاہ زادی کہنے لگی ایک باری صبر کرو، ٹھہر جاؤ، صبر کرو، رب تو ڈرو، خدا دے خوف تو ڈرو، ایک بار انج کرو، ایتھے پردہ لگا دے، وہ پردے دے اندر میں حافظ صاحب نال گل کرنا چاہندیاں، ایک گل پوچھنا چاہندیاں۔ انہیں حافظ صاحب کو گل پوچھی، وہ کہنے لگی حافظ صاحب عید سراتی تسی اپنے ہاتھاں تے دیوے کیوں میں پہ مار دے سو، تھوڑی انگلیاں سڑ گئیاں، کی وجہ کی بڑی تھی؟ اللہ اکبر۔ اب حافظ صاحب سنا رہے ہیں، بادشاہ بھی سن رہا ہے۔ حافظ صاحب نے کہا جدو میں نو شیطان ورگلاندا سی کہ منہ کالا کر، زنا کر، کوئی بھی نہیں ہے، جنگل ہے، جنگل دے وچ تیرا ہی منگل ہے، تو ہی لایا جنگل ہے، تیرا ہی منگل ہے، یہ سارا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنی انگلیاں تے دیوے پہ پھیر دساں، اس وقت میں کہ انگلیاں سڑ جان، کٹ جان، پر انہوں ہاتھ بھی نہ لگی۔ سبحان اللہ۔ سو گئے اتنا بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ
ہاتھ بھی نہ لگے اے وے حافظ دی شان جڑا ہے صاحب ایمان تے جنہیں پڑھیے انکلوڈنگ پروفٹ ورشپ ہے بے شک نبی کی تعریف کر رہا ہے پر وہ اس طرف مر رہا ہے جہاں انگریز مر رہا ہے اللہ اکبر اور کی ہویا انہیں کیا جی اے وجہ اے داستان ہے اور بادشاہ صاحب کہنے لگے بادشاہ سن رہے سی انہیں کہا واہ جی واہ حافظ قرآن تو میری بیٹی دی اے جی حفاظت کیتی ہے اے جی عزت کیتی ہے فرمایا کہ او حافظ قرآن تیرے ورگے بندیاں نو سولی نہیں چڑھائی دا تیرے ورگے بندیاں نو تخت تے سبحان اللہ تیرے ورگے بندیاں نو تخت تے بٹھائی دا اللہ اکبر اب وہ بادشاہ بن گیا تھا حافظ قرآن اب معلوم یہ ہوا اور کدی دیکھا جی کہ کدی وہ بندہ ہوئے جڑا پڑھدا فزکس بائیو کیمسٹری ہوئے 100 وچوں ہوئے تے 5% لوگ ہون جڑے خدا خوفی کرتے ہون کیونکہ اقبال بھی کیا سی برطانیہ دے اندر تعلیم حاصل کرنے واسطے لیکن کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کو نہ بھولو ایسے موتی نہ رولو عشق مصطفیٰ کو نہ بھولو پر پھر بھی عشق کی منزل کو ٹٹولو عشق کی کتابوں کو کھولو اس لیے اقبال نے کہا وہ کہتا ہے خراج کر سکا مجھ کو جلوے دانش فرنگ کیونکہ سرمان تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف اس واسطے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کرواؤ قرآن دی قرآن وال توجہ فرماؤ اپنی آخرت کو بھی سوارو اللہ اکبر حضور کو معراج ہوئی معراج ایویں نہیں ہو گئی اے حضور نے دکھ تکلیفاں برداشت کی تھی حضور نے کی قرآن پڑھیا جتھے حضور نے دیکھنا میلے لگے نے اے میلے تے منڈیاں تے لوگ سودے کر رہے ہیں کوئی مرغیاں خرید رہے ہیں کوئی اپنے خطر خرید رہے ہیں سودے پہ ہوندے نے اللہ اکبر حضور نے جا کے قرآن سنانا لیکن او ظالم کی کردے نے نبی نال ظلم کردے نے ستم کردے نے جو انہاں ظلم و ستم کیتے بلکہ اللہ پاک نے قسمت چکیاں محبوب کے چہرے دیاں فرمایا ودھا واللیل اذا سجا محبوبہ تیرے چمک دے چہرے دی قسم لیکن کافر لوگ آندے نے اس چہرے تے تھک دے نے اللہ اکبر چہرے تے تھک دے نے مٹی پہ چھوڑ دے نے سیرت دی کتاباں پڑھ کے ویکھو علماء بیٹھے نے اللہ اکبر اس لیکن جنہیں قسمت چکیاں پروردگار نے اللہ کریم نے فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اللہ اکبر محبوب دیاں قسمت چک کے چہرے دیاں پر او لوگ مٹی سڑ دینے لیکن جڑے ویلے حضور دا دکھ ود گیا درد ود گیا پروردگار نے فرمایا محبوب آجا ہن معراج کر لے پھر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا فرمایا پاک ہو ذات جن نے اپنے یار کو معراج کروائی رات کا کچھ حصہ تے مک گیا سبحان اللہ اپنے بندے کو معراج کروائی اپنے خاص بندے کو معراج کروائی لیکن جدو آدم چشتی نے اے معراج دیاں تیاریاں ویکھیاں تے او کہندے اج ماگی ساڈا عرشاں تے اج ماگی ساڈا عرشاں تے اج ماگی ساڈا عرشاں تے معراج منا بن چل جائے اج ماگی ساڈا عرشاں تے معراج منا بن چل جائے سبحان اللہ ہن میں تانوں سنا رہا تے
شعر سنا رہا تھا کہ تسی یہ نہ کہو مولوی کی تقریر ناکام ہو گئی سی، لیکن تسی یہ وے کہ ہاتھ بلند کر کے بولو اج مانگے ساڈا عرشاں تے، اج مانگے ساڈا عرشاں تے، معراج مناون چلیا نالے ستی گوئی امت دے قسمت نو جگاون چل جائے نالے اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چل جائے نالے دید تے پیاسے نوریاں نو دیدار کراون چل جائے نالے دید تے پیاسے نوریاں نو دیدار کراون چل جائے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان سیفی صاحب۔ اللہ اکبر۔ ہن ہویا کی آدم چشتی نے کمال جملہ لکھیا کہ جنوں لوکی اکھ دے خاکی سن، اللہ اکبر، نوری اور خاکی در اللہ کیا کہ حجی آؤ ایمان والوں فرمایا جنوں لوکی آکھ دے خاکی سر، جنوں اپنے ورگا جان دے سر، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، فرمایا کہ محبوب تو کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ،